سيدنا حبيبنا وشفينا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسول النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم سبحان الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله مولانا العظيم سبحان الله درود و سلام پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك سيدي يا شفيع المذنبين اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر بے شمار نذرانہ آئی درود و سلام پیش کرنے کے بعد حاضرین مکرم، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان ہے جس نے ہم سب کو سرکار دو عالم علیہ السلام کی نسبت غلامی کا اعزاز عطا فرمایا۔ اللہ کریم اسی نسبت پر ہماری زندگی فرمائے اور اسی نسبت پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ آمین آمین۔ اللہ کریم نے انسان کو احسن تکوین کے سانچے میں ڈھال کر خلق فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ انگنت اور لاتعداد مخلوقات میں سے انسان وہ واحد مخلوق ہے جسے اللہ کریم نے لفظ کن کے ساتھ خلق نہیں فرمایا، بلکہ بڑے اعزاز کے ساتھ مٹی منگوا کر اس مٹی کو باقاعدہ گھٹوا کر اور کتنا عرصہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھ کر نہایت محبت کے ساتھ اپنے دست قدرت سے خلق فرمایا۔ سبحان اللہ۔ انسان کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ لفظ کن سے خلق کی گئی۔ لہ الخلق و لہ الامر، دو طریقے ہیں جن کے ذریعے اللہ کریم کسی شے کی تخلیق کرتا ہے۔ پہلا طریقہ کون فرماتا ہے فیکون وہ ہو جاتا ہے، اور دوسرا طریقہ امر ربی مشیت الہیہ ہے جس کا نتیجہ انسان کی صورت میں اس وقت دنیا میں موجود ہے۔ فرمایا میں نے انسان کو احسن تکوین کے سانچے میں ڈھال کر بنایا، اور پھر دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو دیگر مخلوقات سے ممتاز کرتی ہیں۔ ایک تو انسان کی اپنی تخلیق باقی تمام مخلوقات سے اس کو ممتاز کرتی ہے، اور پھر دو صفات ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے انسان اللہ کی باقی تمام مخلوقات پر برتری رکھتا ہے۔ ان میں سے ایک ہے علم
اور دوسری چیز ہے حیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علم کے ذریعے بھی انسان دیگر مخلوقات پر برتری رکھتا ہے، اور حیا کے ذریعے بھی اللہ نے انسان کو عزتوں سے نوازا۔ لباس موسم کی شدت سے بھی بچاتا ہے، انسان کو حسن بھی فراہم کرتا ہے، مگر اس لباس کا اولین مقصد حیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس میں کوئی شک نہیں اور کوئی آر نہیں، یہ کہنے میں، یہ سمجھنے میں اور یہ بات اپنے دل میں بٹھا لینے میں کہ اصل میں حیا دار ہی وفادار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حیا سے بڑی وفاداری اور نہیں۔ حیا کا ہونا ہی انسان کے خاندانی ہونے کی علامت ہے، حیا کا ہونا ہی انسان کے صاحب عزت ہونے کی علامت ہے، اور حیا کا ہونا ہی انسان کے باوقار اور وفادار ہونے کی علامت ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی حدیث پاک کو ارشاد فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ میرے محبوب کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیا والی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حیا میرے مصطفیٰ کا خاصہ ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت جب کسی شخص کو برباد کرنے کا ارادہ کرے، ہلاک کرنے کا ارادہ کرے، اور وہ یہ تہیہ فرما لے کہ میں نے اس شخص کو برباد کرنا ہے، ہلاک کرنا ہے، اس کے راستوں کو مسدود کرنا ہے، اس کے وسائل کو منقطع کرنا ہے، اس کے معاملات کو الجھاؤ کا شکار کرنا ہے۔ جب اللہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کسی شخص کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرما لے، اپنی بارگاہ سے دور کرنے کا ارادہ فرما لے، تو فرمایا اس کی پہلی نشانی یہ ہے اللہ اس بندے کو حیا سے محروم کر دیتا ہے۔ اس کی عقل سلب کر دیتا ہے، اس کی سوچوں کو معروف کر دیتا ہے، اور غیرت نام کا جو قیمتی اعزاز اللہ نے ہر صاحب غیرت کو عطا کیا ہوتا ہے اس بندے سے اٹھا لیتا ہے۔ حیا کا ہونا اللہ کے فضل کے ہونے کی علامت ہے، اور حیا کا نہ ہونا اللہ کی بارگاہ سے بہت بڑے یعنی امتحان کی اور انسان کے لیے ایک بہت بڑی پریشانی اور بہت بڑی تکلیف کا سامان ہے۔ ایک دن حضور علیہ السلام کی محفل پاک سے دیے اور سرکار نے اہل مجلس سے مخاطب ہو کر فرمایا اپنے رب سے ایسے حیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اصحاب رسول حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے، کہنے لگے حضور ہم تو اپنے رب سے بڑا حیا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا حیا کرنا اور ہے اور حیا کا حق ادا کرنا اور ہے۔ آقا پھر آپ ہی ہماری اصلاح فرما دیں، ارشاد فرما دیں، وضاحت فرما دیں۔ سرکار نے فرمایا حیا کرنے کا حق یہ ہے کہ تم اپنے سر کے ساتھ ساتھ سر میں موجود دماغ میں آنے والے خیال کی بھی حفاظت کرو۔ سر کی حفاظت تو کرنی ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے نہ جھکے۔ اس سے بڑی بے حیائی کیا ہو سکتی ہے کہ کھائیں کسی کا اور جھکیں کسی کے سامنے؟ اس سے بڑی بے شرمی تو اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ سر کے ساتھ ساتھ اس سر میں موجود دماغ میں آنے والے خیال کا بھی پہرا یاد ہے۔ آقا اور فرمایا پیٹ کے ساتھ ساتھ اس پیٹ کے اندر جانے والے لقمے پر بھی نظر رکھو، یہ حیا کا حق ہے۔ ہر گناہ کی آپ آزما لیں،
ہر گناہ کی ابتدا وہ نظر سے ہوتی ہے، آنکھ سے. اس لیے اللہ کریم نے مردوں کے لیے یہ پابندی لگائی ہے، مردوں پر. پردہ صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے، پردہ مردوں کے لیے بھی ہے. غضوا ابصارکم فرما کر اللہ کریم فرماتا ہے اپنی مرد اپنی آنکھوں کا پہرا دے، اپنی نظروں کو نیچا رکھے. یہ بے حیائی یک طرفہ نہیں ہوتی، یہ دو طرفہ ہوتی. اگر مرد اپنی نظر کا پہرا دے، مرد اپنے رتبے پر نظر رکھے، اور ہر شخص اپنے دماغ میں آنے والے خیال کا پہرا دے اور نظر رکھے، وہ محسوس کرے گا اس کی زندگی سے اللہ کریم بے حیائی کو ختم فرماتا جا رہا ہے، اسے اپنی بارگاہ کی قربت عطا فرماتا ہے. آپ اندازہ کریں جن لوگوں کی سرکار نے تربیت فرمائی، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ غسل فرماتے ہوئے بھی برہنہ نہیں ہوتے تھے. حالانکہ شرعی طور پر کباہت بھی نہیں ہے، حرج بھی نہیں ہے، جائز بھی ہے، مباح بھی ہے. پردے کا انتظام ہو تو آپ یقیناً برہنہ ہو کے غسل کریں، شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے. مگر سیدنا عثمان غنی جو حیادار بھی تھے، وفادار بھی تھے، سخی بھی تھے. ہر شخص کی سخاوت کچھ مہینے کے لیے، کچھ سال کے لیے، کچھ ہفتوں کے لیے، کچھ دنوں، کچھ وقت کے لیے معین ہوتی ہے. عثمان غنی اسلام کی وہ واحد شخصیت ہے جن کی سخاوت آج 15 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی امت مصطفیٰ میں جاری ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج بھی آپ کی پراپرٹی مدینہ منورہ میں موجود ہے. بجلی کا بل عثمان غنی کے نام پر آتا ہے، پانی کا بل عثمان غنی کے نام پر آتا ہے، ٹیلی فون کا بل سیدنا عثمان غنی کے نام پر آتا ہے. اور وہ پراپرٹی جسے آپ نے اپنی زندگی میں مدینہ کے غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کے لیے وقف کیا تھا، آج بھی آپ کی اس جائیداد کی آمدنی مدینہ کے یتیموں پر خرچ ہو رہی ہے. سبحان اللہ. مدینہ منورہ کی بیواؤں میں تقسیم ہو رہی ہے، دی جا رہی ہے. آپ سے یہ سوال کیا گیا، حضور جائز بھی ہے، مباح بھی ہے، حرج بھی کوئی نہیں، مگر ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ غسل کرتے ہوئے بھی جسم اثر کو برہنہ نہیں ہونے دیتے. اس کی وجہ سرکار کی تربیت کا اثر تھا. آپ نے فرمایا باہر مخلوق سے حیا کرتا ہوں، اندر خالق سے حیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جناب علی مرتضیٰ فرماتے ہیں اصل میں مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے. اب یہاں تو میں بھی آپ کے سامنے برہم بنا کے بیٹھ گیا ہوں، آپ بھی تشریف فرمائیں. مومن وہ ہے جس کی کیونکہ تنہائی کو اس کو مخلوق نہیں دیکھتی، خالق دیکھتا ہے. وہ ایک مومن کا امتحان آزمائش ہوتی ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام نے جن لوگوں کی تربیت فرمائی، حضرت مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے صحابی ہیں. انہیں سرکار نے فرمایا نصیحت کرتے ہوئے، سرکار نے فرمایا مسواک کو کبھی نہ چھوڑنا، سبحان اللہ. خوشبو کو کبھی نہ چھوڑنا، سبحان اللہ. نکاح کرنا، نکاح کو ترک نہ کرنا سرکار نے فرمایا. اور چوتھا آپ نے فرمایا اپنی طبیعت میں، اپنے وجود میں، اپنی نظر میں ہمیشہ حیا کو شامل کرنا. سبحان اللہ. یہ چار نصیحتیں آپ نے فرمائی تو جناب مرثد عرض کرنے لگے حضور ان کی حکمت کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا یہ چاروں مجھ سمیت اللہ کے ہر نبی کی سنت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہر پیغمبر کی آپ نے نصیحت فرمائی سرکار دو عالم علیہ السلام. بلکہ جن سے حضور علیہ السلام کی مختصر ملاقات بھی رہی، تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے جو حضور علیہ السلام سے جنہوں نے ملاقات کی، ام معبد آپ نے سن رکھا ہے، ان سے سرکار دو عالم علیہ السلام کی بڑی مختصر وقت کے لیے ملاقات رہی. ام معبد ایک سفر میں تھے، آپ ام معبد کے گھر سستانے کے لیے رکے. یہ وہ بیوی ہیں وہ جن کی بکری دودھ نہیں دیتی.
مختصر سی ملاقات ہوئی. بڑا خوبصورت شعر ہے ناب کا جناب ام معبد کے حوالے سے. بکری ان کی دودھ نہیں دیتی تھی. سرکار تشریف لائے اندر خیمہ گاہ میں تو حضور نے ان کی بکری کو ایسے دست قدرت سے مس کیا. سبحان اللہ. یہ اللہ والے خاص ہے. سرکار نے سبحان اللہ. سستانے کے لیے سرکار تشریف لائے آرام کرنے کی خاطر. ام معبد دی بکری سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سیو راغر بڑی نہ اٹھ دی نہ بیندی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بکری نو ہاتھ لا کے لگے آقا چومن. سبحان اللہ. اور برکت دیکھیں معبد دے گھر والے بھرے سارے برسن. سبحان اللہ. جب یہ گوشہ دیکھا او کہندی چھڑ کے نہ جانی. سبحان اللہ. ام معبد او کہندی چھڑ کے نہ جانی ہن جتھے جانا ہی لے چلنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان تقریر میں اگر طرز لگائے تو گرانا ہوگا. ام معبد دی بکری بدسینہ دیندی. سبحان اللہ. لاغر بڑی نہ اٹھ دی نہ بیندی. سبحان اللہ. بکری نو ہاتھ لا کے لگے آقا چومن. سبحان اللہ. معبد دے گھر والے بڑے سارے برتن. سبحان اللہ. او کہندی چھڑ کے نہ جانی ہن جتھے جانا ہی لے چلنا. سبحان اللہ. میٹھیاں بولیاں والا سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرا آقا توڑا. سبحان اللہ. ام معبد کہتی ہے کہ میری مختصر سی ملاقات نہیں حضور علیہ السلام سے مگر جتنی دیر سرکار میرے حجرہ میں تشریف فرما رہے میں نے مصطفیٰ کی آنکھوں کو جھکا ہوا دیکھا ہے اٹھا ہوا نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ سرکار کی کیفیت ہے. حضور کی صحابیہ جن کا اس میں گرامی ہے ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ اس حیا پرور ماحول کا اثر دیکھیں. بس آخری چیزیں پڑھ. سبحان اللہ. ایک غزوہ میں ان کا بیٹا شہید ہو گیا ام خلاد کا. انہیں پتہ چلا یہ پردہ میں حجاب میں برقع میں سرکار کی بارگاہ میں آ گئی. مسجد نبوی شریف صحابہ کے اور آ کر حضور علیہ السلام سے سیدھا اپنے بیٹے کے متعلق دریافت کیا. آقا مجھے پتہ چلا ہے کہ میرا بیٹا آپ کے دین پر قربان ہو گیا. آپ کی زبان پاک سے سننا چاہتی ہوں میرے بیٹے نے سینے پہ زخم کھایا ہے یا پیٹھ پہ زخم کھایا ہے؟ سبحان اللہ. اس کی قربانی قبول ہے یا مردود ہے؟ سرکار نے فرمایا اس کی قربانی قبول ہے. اس نے میرا پہرا دیتے ہوئے سینے پر زخم کھایا ہے. اسلام پر اپنی جان کو نچھاور اور قربان کیا ہے. جب جانے لگی تو لوگوں نے آپس میں باتیں کی. دیکھیں بھائی اس بیوی کا بیٹا شہید ہو گیا ہے مگر اسے چادر کا بھی خیال ہے, اسے پردے کا بھی خیال ہے, اسے برقعے کا بھی خیال ہے, حالانکہ اس کا بیٹا شہید ہو گیا. یہ حضور کی صحابی ہے ام خلاد. یہ واپس پلٹی اور آپ نے ان لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے, میں نے حیا نہیں کھویا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بیٹا گیا ہے حیا نہیں. یہی انداز تربیت حضور علیہ السلام کا اپنے گھر بھی تھا.
دیکھیں ہم میں سے ہر شخص اپنے گھر والوں پر نگراں ہے. صرف کما کے کھلانا اس کی ڈیوٹی نہیں ہے، ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ان کے روحانی معاملات کا پہرا دینا بھی ہر گھر کے سربراہ پر واجب ہے. ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ بھی تشریف فرما تھی، جناب میمونہ بھی تشریف فرما تھی، اور سرکار کے نبینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، وہ حاضر ہوئے. آقا نے فرمایا بیویوں پردہ کرو. حضرت ام سلمہ عرض گزار ہوئے، آقا یہ تو نابینا نہیں ہے. سرکار نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا یہ بے شک نابینا ہے، مگر فرمایا تم دونوں تو نابینا نہیں ہو. تو دیکھتی ہوں تمہارے لیے تو نامحرم ہے. سرکار نے اندر گئی. اس حیا کو میں اور آپ اپنی زندگی میں داخل کریں، ہمیں محسوس ہوگا کہ ہمارے معاملات الجھنے کی بجائے سلجھنا شروع ہوگا. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.